سالت یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان، مل کے یک زبان نعرہ حیدری، بار دیگر نعرہ حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات۔ اجازت ہے شروع کیجئے۔ موالیان حیدر کرار، عزاداران حسین بن علی، تمام حمد ہے اس رب کائنات کے لیے کہ جس نے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بچنے کے لیے 14 ستاروں کی روشنی عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو ادب سن لیتے ہو میرا ساتھ دیجیے گا، خدا سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور لاکھوں درود و سلام اس عظیم خانوادے پر کہ جن کی اطاعت کرنے سے وحشی بھی انسان بن جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان بھی مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان بھی صاحب ایمان بن جاتا ہے، صاحب ایمان بھی سلیمان بن جاتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جن کے در پہ آنے سے بے زر بھی ابو ذر بن جاتا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جن کے در پہ آنے سے بے داد بھی مقداد بن جاتا ہے، جن کے در پہ آنے سے مجبور بھی مختار بن جاتا ہے، ان کے در پہ گناہگار بھی آئے تو وہ بھی حر بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خدا ان سماعتوں کو سلامت رکھے، یہ زبانیں سوائے آل محمد کے ذکر کے کسی اور ذکر میں نہ بولیں۔ میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے گا اور انشاءاللہ پوری مجلس سمجھ میں آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اے ایمان والو، ماشاءاللہ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ 3 اطاعتوں کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا۔ اپنی اطاعت کا نام آیا تو اپنا نام لے لیا، رسول کی اطاعت کا نام آیا تو بتا دیا کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ان دونوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اولی الامر کی اطاعت میں۔ اولی الامر کا مطلب اردو میں ہے صاحب امر، کہ وہ صاحب امر کون ہے؟ کہ جس کی اطاعت وہی ہے جو رسول کی اطاعت ہے، رسول کی وہی اطاعت ہے جو توحید کی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اولی الامر ایسا ہونا چاہیے جو رسول جیسا ہو۔ نہیں سارے محبت فرمائیے گا۔ اولی الامر ایسا معصوم ہو جیسا معصوم رسول ہے، وگرنہ یہ عدل الہی کے خلاف ہو جائے گا کہ ایک طرف معصوم کی اطاعت کا حکم، ایک طرف گناہگار کی اطاعت کا حکم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ گناہگار جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ معصوم جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دونوں کی اطاعت کرو، یہ تو خدا کے عدل کے خلاف۔ پتہ چلا یہ اولی الامر بھی ویسا ہو جیسا رسول ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اس کا مطلب بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہوتا ہے، کہ جس کے پاس حکومت آ جائے اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ پھر اس نظریے کے قائل حضرات کو آج کے دور میں عمران خان صاحب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گزشتہ دور میں انہیں وزیر اعظم صاحب کا نواز شریف صاحب کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ بتائیں کیا عمران خان کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہو سکتی ہے؟
عمران خان صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اچھے ہیں، مگر معصوم تو نہیں ہے نا، کیا بات گناہگار ہیں، کبھی بھی کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ملک کا حاکم وقت ہو کبھی بھی شراب پی سکتا ہے، کبھی بھی گناہ کبیرہ کر سکتا ہے، تو معلوم ہوا جو شراب پینے والے ہوں ان کی اطاعت نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات یہ کون ہے؟ بڑا مجمع تھا، بیٹے نے شراب پی لی، باپ نے کہا تمہیں میں 80 کوڑے لگاؤں گا، بیٹے نے تڑپ کے کہا بابا بے شک 80 کوڑے لگاؤ مگر وہ لگائے جس نے خود نہ پیا۔ بڑے مجمع میں سارا دربار بیٹھا ہوا تھا، یہاں سے علی اٹھا، یہاں سے حسن اٹھا، فرمایا ہم لگائیں گے کوڑے کیونکہ یہ رجس ہے اور رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ کیا بات ہے، جو فرما رہے ہیں سامعین محترم، کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے۔ حاکم وقت کبھی بھی شرابی بن سکتا ہے، شرابی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی گناہ کبیرہ کر سکتا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اس کی اطاعت ہوگی اگر رسول سچا تو یہ بھی سچا ہو، سبحان اللہ، رسول معصوم ہے تو یہ بھی معصوم ہو، جو رسول ہو وہی یہ ہو، جو یہ ہو وہی رسول ہو، اس کا کردار گویا مصطفیٰ کا کردار، اس کی رفتار گویا مصطفیٰ کی رفتار، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا کردار مصطفیٰ کا کردار۔ پوری دنیا میں ہمیں علی کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آیا، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیونکہ علی ہی ہے جو نبی جیسا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، نہیں پیچھے والے حضرات خاموش ہو گئے، میں نے یہ فکرہ جوش خطابت میں نہیں کہا، ہوش و حواس میں کہا ہے کہ علی نبی جیسے ہیں مگر نبی نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات، دو رشتے، دو فرق ہیں نبی اور علی میں، ایک نبوت اور امامت کا، ایک استاد اور شاگردی کا، اس کے علاوہ نبی اور علی میں کوئی فرق ہی نہیں۔ نبی جاگے تو گویا علی جاگے، علی کا سونا نبی کا سونا، علی کا اٹھنا نبی کا اٹھنا، علی کا جاگنا نبی کا جاگنا، علی کا کردار نبی کا کردار، علی کی گفتار نبی کی گفتار، علی کی رفتار نبی کی رفتار۔ اگر علی نبی جیسا نہیں تھا تو روز مرہ کے دیکھنے والے کفار ساری رات یہ کیوں نہ پہچان سکے کہ چادر کے نیچے نبی سویا ہے یا علی سویا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبی جیسا۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، اولی الامر کا نام نہیں لیا، یہ بھی مزاج توحید کہ آل محمد کے پورے قرآن میں جہاں جہاں فضائل پڑھے نام کہیں نہیں لیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ پہلے دونوں ولیوں کا نام لے لیا، توجہ رکھیے گا، پہلے دونوں ولیوں کا نام لے لیا، تیسرے ولی کا نام ہی نہیں لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی، دونوں کا نام لے لیا، تیسرے کا نام ہی نہیں لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بتایا ہی نہیں وہ سچا کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بتایا ہی نہیں وہ وسیلہ کون ہے۔ وَيُتِمُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں، بتایا ہی نہیں وہ کون ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خریدتے ہیں، بتایا ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول پیغام پہنچا دے، اگر تو نے نہ پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ وہ بتایا ہی نہیں کون سا پیغام تھا جس سے رسالت بھی خطرے میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، بتایا ہی نہیں وہ دن کون سا دن تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے۔ اس آیت میں بتایا ہی نہیں وہ اہل بیت کون ہیں۔
क्या बात है, क्या बात है। ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی اور آل نبی پہ درود پڑھو. اس آیت نے بتایا ہی نہیں وہ نبی اور آل نبی میں کون کون آتا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی 14 کے فضائل پڑھے، فضائل پڑھ لیے، نام کہیں بھی نہیں لیا، نام کہیں بھی نہیں لیا، نام کہیں بھی نہیں لیا. ایک مقام پہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زلزلہ آیا ایک انسان نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے زمین کو رو کے کہا رک جا تجھے کیا ہو گیا ہے. قال الانسان، انسان نے کہا، رحمان نے نہیں، انسان نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے. جو زمینوں کو ہاتھوں سے رو کے بتایا ہی نہیں وہ انسان کون تھا. خدا کی قسم اٹھاؤ تفاسیر، اٹھاؤ تاریخ، ہر آیت کا پردہ اٹھاؤ ہمیں علی ہی نظر آیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مباہلہ میں سچوں کے قافلے میں بھی علی نظر آیا. ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ سو کے مرضی خدا خریدنے والا بھی علی نظر آیا. شب ہجرت علی نظر آیا. تطہیر کی چادر کے نیچے علی نظر آیا. حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والا علی نظر آیا. یتیم و مسکینوں کو کھانے کھلانے والا علی نظر آیا. غدیر کے میدان میں جس کا بازو بلند ہوا وہ علی نظر آیا. جو آیت اٹھائے علی 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 علی. تو مجھے کہنے دو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. کیا خوب ہے، مہربانی کیا خوب. ماشاءاللہ بچنا بسم اللہ بچنا علی سے ہے تو کیا بات ہے، کیا بات. جہنم میں جائیے. خدا کی قسم وہ ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملیں گے، وگرنہ ہر جگہ علی سے واسطہ پڑے گا، بلکہ وہاں جانے سے پہلے بھی پڑے گا. کیا بات. کیونکہ نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ. جنت بھی علی تقسیم کریں گے، جہنم بھی علی تقسیم کریں گے. علی. آج کل حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، جانتے ہیں. اب اگر دل ہو تو اس حوالے سے دو فکرے کہہ دوں. ذمہ داری ہے میری پیغام پہنچانا ہے. سامعین گرامی قدر، میں مکتب اہل بیت کا ایک ادنا سے طالب علم، ویڈیوز بن رہی ہیں شاید لائیو بھی چل رہی ہو، پوری دنیا کو ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں. جہاں بھی جا رہا ہوں یہ جملہ ضرور کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک، ہمارے مراجع کے نزدیک، علماء کے نزدیک کسی بھی مکتب کے مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم کسی کو نہیں چھیڑتے مگر علی کو نہیں چھوڑیں گے. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات. ہمارا تعلق ہی نہیں کسی کے ساتھ، ہم ذکر ہی کیا کریں. لیکن یاد رکھنا علی حق کہنا ہمارا حق ہے. ہاں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. علی کے فضائل ڈھنکے کی چوٹ پہ پڑیں گے. کچھ دن پہلے فیصل آباد سے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا اور ان صاحب نے کہا تھا، شاید نوجوان، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سوشل میڈیا یوز نہ کرتا ہو، شاید سنا بھی ہو، یقیناً سنا ہوگا کہ ان مولانا نے ویڈیو ریکارڈ کروایا اور ان کے چاہنے والے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو شیعہ اذان میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں نا وہ خلیفاتہ بلا فصل، یہ تمہیں گالی دیتے ہیں. سنا یہ تمہیں گالی دیتے ہیں. عجیب بات ہے بھائی. اب علی کے فضائل آپ کو گالی لگتے ہیں؟ ہائے ہائے. اب اس میں کون سی گالی ہے بھائی؟ علی خلیفہ بلا فصل ہے، ٹھیک ہے، حقیقت اس میں گالی کہاں سے آ گئی؟ یہ جب سے انہوں نے کہا نا یہ علی پڑھیں تو یہ ہماری گالی ہوتی ہے، تب سے مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی. یہ جن کے دلوں میں بغض علی ہے نا، انہیں اور کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں. ان کے سامنے بس علی کے فضائل پڑھا کرو، خود ہی جل کے مر جائیں گے. کیا بات، کیا بات. کسی کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے اپنے فضائل کم ہیں جو ہم کسی اور کے در پہ جائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے. ہمارا تو علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے. ہم علی پڑھیں گے، ڈھنکے کی چوٹ پہ پڑھیں گے. اور میں نوجوانوں، بزرگوں، بچوں سب سے کہوں گا صرف مجالس میں علی علی نہ کیا کرو.
کسی چائے کی دکان پہ بیٹھے ہو وہاں بھی پیغام حق پہنچاؤ. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات رستے میں جا رہے ہو تمہارے دوسرے مکتب کا ساتھی تمہارے ساتھ ہو وہاں بھی پیغام حق پہنچاؤ. پاکستان میں شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب متحد ہیں. پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہے. ہمارے ہاں تو سنی بیٹیاں ہمارے گھروں میں آئیں, ہماری بیٹیاں سنیوں کے گھروں میں گئیں. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. یہاں فرقہ واریت نہیں چلے گی. یہ تیسری طاقت ہے جو شیعہ سنی کو آپس میں لڑا رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی مراجع کا کہنا ہے کہ شیعہ سنی میں اختلاف پیدا کرنے والے نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. نظریات اپنی جگہ. ہمارے بھائی مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, ہم پہلا امام مانتے ہیں. اس میں جھگڑے والی بات ہی کیا ہے؟ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسلم عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کائنات میں علی سے افضل کوئی نہیں. علی اور علی کی اولاد سے افضل کائنات میں پیغمبر کے بعد کوئی بھی نہیں. بھئی جن کی اطاعت کا حکم دیا جائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں, جنہیں اطاعت کا حکم دیا جائے انہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں. صحابہ اپنی جگہ محترم ہیں مگر اہل بیت کی برابری میں نہیں لا سکتے. بھئی جن کی نماز اہل بیت پہ بھی درود پڑے بغیر مکمل نہ ہو اسے صحابی کہتے ہیں. میرا سنی بھائی یقیناً بیٹھا ہوگا, بتائیے کہ آپ کی نماز میں آل محمد پہ درود نہیں ہے؟ اگر آپ کی نماز میں ہے تو کیا صحابہ کی نماز میں نہیں تھا؟ ہے تھا. جنہیں درود کا حکم دیا جائے اسے صحابی کہتے ہیں, جن پہ درود کا حکم دیا جائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. صحابی جتنا بھی افضل ہو, میرا بڑا پرانا فکرہ ہے, میں نے بکر کی سرزمین پہ پہلے بھی پڑھا, صحابی عرش پہ بھی ہو تو محمد کا نوکر ہے, حسین فرش پہ بھی ہو تو محمد کا بیٹا ہے. ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی اور اولی الامر کی. میں نے آپ کو قرآن سے بتانا ہے مختصر سے وقت میں کہ وہ اولی الامر کون ہے. دیکھیے قرآن مجید ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو ہدایت بھی کرتی ہے اور گمراہ بھی کر دیتی ہے. قرآن گمراہ, شاید پہلی دفعہ کی بعض نے یہ فکرہ سنا ہو کہ قرآن بھی گمراہ کرتا ہے. وہ کس طرح؟ دیکھیے قرآن کے لیے وارث قرآن کے در پہ آنا پڑے گا. اگر وارث قرآن کو چھوڑ دو گے پھر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ ہم حسبنا اللہ حسبنا کتاب اللہ کے قائل, ہمارے لیے کتاب کافی نہیں. ہمیں کتاب کے ساتھ ان کا بھی سہارا چاہیے کہ جو کردار اپنائیں تو قرآن بنتا ہے, جن کے گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں. مثلا میں آ گیا خان صاحب کے گھر میں, بانی مجلس کے گھر میں, اور سماعت فرمائیے گا جملہ. بانی مجلس کے گھر میں آیا تو انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب, مختلف سوالات کیے, میں نے جوابات دیے. پھر کہنے لگے شاہ صاحب یہ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آج ہمارے گھر میں کیا پکا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی گھر آپ کا, میری بلا جانے کہ کیا پکا ہوا ہے. ان کا دیکھیں بھائی بڑا سار پہ امامہ رکھا ہوا ہے آپ نے, بڑی ابا کبا آپ نے پہنی ہوئی ہے. جس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے وہ خاک عالم بنے گا. اتنے سال ہو گئے آپ کو حوزہ علمیہ میں پڑھتے ہوئے, تو آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا پکا ہے. میں کہوں گا خان صاحب کوئی ہوش کے ناخن لیں. انہوں نے کہا بھائی کیا مطلب؟ انہوں نے اپنے گھر کے بچے کو بلایا اور میرے سامنے کہنے لگے بیٹا ذرا مولانا کو بتائیے تو صحیح ہمارے گھر میں کیا پکا ہے. کیا بات کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. آپ کی کیا بات ہے؟ اس بچے نے فوراً کہہ دیا مثال کے طور پہ دیسی مرغی پکڑی. بکر میں اکثر یہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھا ہمارے بچے کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں ہے. میں کہوں گا خان صاحب جن کے گھر کی باتیں ہوں وہ جانتے ہیں, باہر والوں
کو خاک پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. قرآن در بدر سے لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے بچوں سے پوچھو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. کیا بات ہے ان کے بچے تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے. کیا بات ہے قبلہ باہر والوں کو نہیں معلوم کہ قرآن کیا ہے. کیا بات ہے قبلہ کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے. باہر کے بڑے بھی وہ علم نہیں دے سکتے جو اس گھر کے بچے دے سکتے ہیں. ہائے ہائے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کا فیصلہ. فضیلت کا معیار حکومت نہیں, فضیلت کا معیار تخت نہیں, فضیلت کا معیار تاج نہیں, فضیلت کا معیار ہے علم. جس کے پاس علم ہوگا وہ افضل ہوگا, جو جاہل ہوگا وہ مفضول ہوگا. بھائی یہ تو جھگڑا ختم ہو گیا جب قرآن سے فیصلہ کروا لیا کہ افضل وہ ہوگا جو عالم ہوگا, تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ نبی کے بعد افضل کون ہے. کتابیں آپ بھی لے کر آئیں, کتابیں ہم بھی لے کر آتے ہیں, جھگڑنے کی بات ہی نہیں, لڑنے کی بات ہی نہیں. قرآن ہے, یہ کتاب ہے. پیغمبر کے بعد اگر اس گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کر کسی اور کے در پہ گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے, اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہو تو ماننا پڑے گا. یہ بچے بھی ہیں پھر بھی کائنات میں سب سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی برابری نہیں ہو سکتی. بے شک تمام امت مسلمہ اس بات کی قائل ہو جائے کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں. لوگوں کو بتائیے کہ پیغام حق کیا ہے. بے شک بے شک. اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں میرے استاد محترم قبلہ آفتاب حسین جوادی صاحب کا مقدمہ فدق کے موضوع پہ ایک کلپ ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گا, جس میں اہل سنت کی کتابوں سے اور مدلل گفتگو کی جا رہی ہے اس میں, جس میں بتایا جائے گا کہ سیدہ حق پہ تھی. حقائق چھپے ہوئے نہیں ہیں. پھر انشاءاللہ ایک دو ہفتے کے اندر وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا. پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی تشیع اتنی تیزی سے نہیں پھیلی جتنی تیزی سے اس دور میں پھیلی ہے. کیوں؟ اس نے بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے. وہ حقائق, وہ کتابیں جو الماری میں بند تالے میں پڑی رہتی تھی اور علماء کرام عوام کے آگے نہیں لاتے تھے, آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سارا ہو گیا. بے شک ہے نا, سب کچھ سامنے آ گیا اور تشیع پھیل رہا ہے, یہ مکتب پھیل رہا ہے. اور اسی پھیلنے کا نتیجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کو کہنا پڑا کہ علی حق ہے. بے شک بے شک بے شک. اسی تشیع کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی کو کہنا پڑا کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ مولانا اسحاق مدنی مرحوم کو کہنا پڑا کہ سیدہ حق پہ تھی. اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو کہنا پڑا کہ غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور جب علمی جواب نہ ملا پھر اس کے جواب میں کیا ہوا, زیارت عاشورہ پڑھو پھر بھی ایف آئی آر کٹ جائے گی, ماتم کرو پھر بھی ایف آئی آر کٹ جائے گی. علم کا جواب علم سے ہوتا ہے, دھماکوں سے نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں, ہم گالی دینے والا ہمارا مکتب نہیں ہے, بہت خوب. اور ہم نہ گالی دینے کے قائل ہیں. بہت خوب بہت خوب. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو پتھر کھا کے دعائیں دیتا تھا. بے شک بے شک. ہمارے تو رہبروں کی تعلیمات یہ ہے. سامعین گرامی قدر, علم کا جواب علم سے دیجیے. اور میں اپنے جوانوں سے کہوں گا جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, اس دور میں بہت نازک مرحلہ گزر رہا ہے. اس دور میں سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اختلافی بات نہ کریں, پرہیز کریں, پرہیز کریں. ہاں, اگر کیونکہ اس دور میں لوگ سمجھنے کے لیے آپ سے سوال نہیں کر رہے, الجھنے کے لیے کر رہے ہیں. لوگ ماحول خراب کرنے کے لیے سوالات کر رہے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. ماحول کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں, اور اگر آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے حوصلہ کیجیے, صبر کیجیے. یہ نہیں کہ وہاں گالی دینا شروع کر دے. گالی تب دی جاتی ہے جب علمی دلیل نہ ہو. اور اگر آپ کے پاس علمی دلیل نہیں ہے تو خود بحث نہ کریں, علماء کی طرف رجوع کریں.
کون سے حقائق ہیں جو آج سامنے واضح نہیں؟ تمام حقیقتیں واضح ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ اطاعت کرو اولی الامر کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باتیں زیادہ نہ ہو جائیں، اصل بات رہنا چاہیے. دیکھیے ہم نے اب قرآن سے نکالنا ہے کہ وہ اولی الامر کون ہے. کسی بھی شے کو پہچاننا ہونا تو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب تک رات نہیں ہوگی دن نہیں پہچانا جائے گا، جب تک علم نہیں آئے گا جہالت نہیں پہچانی جائے گی. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اب اولی الامر کی ضد ہم نے قرآن سے تلاش کرنی ہے. وہ کیسے؟ اولی الامر کے بارے میں حکم ہے کہ اطاعت کرو. ہم اب قرآن سے وہ چہرے تلاش کریں گے جن کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے. واہ واہ واہ. کیا خوب ہے کیا خوب ہے. جب ہمیں وہ نظر آ جائیں گے جن کی اطاعت سے منع کیا گیا تو خود بخود اولی الامر سمجھ میں آ جائے گا. واہ واہ واہ. پڑھوں آیت سورہ احزاب میں اللہ فرما رہا ہے لا تطیع الکافرین والمنافقین. خبردار، کافروں کی اطاعت بھی نہیں کرنی، منافقوں کی اطاعت بھی نہیں کرنی. ماشاءاللہ. اب اس کا مطلب ہے جو اولی الامر ہوگا وہ نہ کافر ہوگا نہ منافق ہوگا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کافر کسے کہتے ہیں؟ سادہ سا جواب، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو جھکے. بس جو کبھی کافر تھا یا کافر ہے کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کی اطاعت کی جائے. کیا خوب کیا خوب. واہ واہ واہ. واہ واہ. ہمارے سنی بھائی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ہماری جان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے فتوے کے نزدیک ہماری جان ہے، ہمارے نفس ہیں. تو میں بھائیوں کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ایک مولا کا لقب بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ لقب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. ایسا ہے نا. اور ان کی یہ بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ لقب چوری بھی نہیں ہونے دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا علی کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ وہ یہ لگاتے بھی. ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے، 3 سال پہلے ایک میرا سنی بھائی تھا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ جو آپ مولا علی کے نام کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لگاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ مطلب تو مجھے پتا تھا لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتا کروائیں تو علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ جس کی پیشانی پہ اللہ کا کرم ہو، واہ واہ. وجہ جس کے چہرے پہ پیشانی پہ اللہ کا کرم. میں نے کہا یہ کرم اور کسی کی پیشانی پہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں کرم تو ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو اعلان رسالت سے پہلے بتوں کے آگے نہ جھکا ہو. یہ میرے سنی بھائی کے جملے ہیں، میں اس کا ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ سوائے مولا علی کے سارے زمانہ جاہلیت میں بتوں کو جھکا کرتے تھے، علی نہیں جھکے. یہ لقب بس علی کے ساتھ خاص ہے. علی کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے. بے شک بے شک. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی نے اپنے بھائی علی سے فرمایا خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں بندوں کے بنائے ہوئے خداؤں کو ختم کرنے کے لیے وارث کعبہ نے مولود کعبہ کو اپنے شانوں پہ کھڑا کیا. آیت اللہ قبلہ اہل سنت کے محدث ہیں، محدث حق دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی، جنہوں نے یہ جملے لکھے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جناب مفتی جعفر حسین قبلہ مرحوم نے بھی سیرت امیر المومنین میں یہ جملے لکھے ہیں کہ جب نبی علی کو لے کے خانہ کعبہ کے اندر آئے نا تو اس وقت نبی نے علی سے فرمایا یا علی میں آپ کے شانوں پہ آ جاؤں؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ شہر ہیں میں دروازہ ہوں، مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا، یوں کیجئے کہ میں آپ کے شانوں پہ آ جاتا ہوں. نبی نے فرمایا اس میں دیر ہی کیسی، آپ آئیے میرے شانوں پہ سوار ہو جائیے. اب خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جو زمینوں میں سب سے بلند جگہ ہے. کعبہ کہتے ہی بلندی کی جگہ کو ہے. یہ بلند ہے، اس بلندی کے اوپر نبی کے نالین ہیں، نبی کے نالین کے اوپر نبی کی پنڈلیاں ہیں، نبی کی پنڈلیوں کے اوپر نبی کے گھٹنے ہیں، نبی کے گھٹنے کے اوپر نبی کے زانوں ہیں، نبی کے زانوں کے اوپر
نبی کا شکم ہے, نبی کے شکم کے اوپر نبی کا سینہ ہے, نبی کے سینے کے اوپر نبی کے شانے ہیں, ان شانوں کے اوپر علی کے قدم ہیں, ان شانوں کے اوپر علی کے قدم ہیں. اتنی بلندیوں پہ علی آ چکا ہے, اتنی بلندیوں پہ علی آ چکا ہے. قبلہ مفتی صاحب نے یہ جملے لکھے ہیں, نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. قبلہ نے لکھا ہے کہ اس وقت نبی نے فرمایا یا علی خود کو کہاں پا رہے ہو؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ آج علی اتنا بلند ہو چکا ہے اگر میں چاہوں تو یہاں سے آسمان کو بھی چھو سکتا ہوں. کیا بات, کیا بات, کیا بات. تھک تو نہیں گئے پیچھے والے؟ اگر میں چاہوں, ابھی 35 منٹ ہوئے ہیں, 20 منٹ ہیں, 40 منٹ ہیں, 20 منٹ. اب اگر ابھی میں چاہوں تو آسمان کو بھی چھو سکتا ہوں. تب نبی نے فرمایا رافع کا محمد, اے علی تجھے محمد نے بلند کیا ہے, اب جسے محمد بلند کرے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا, اسے محمد بلند کرے. فضائل پڑھا کریں, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. فضائل سنا کریں. مجھ پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں, مجھے معلوم ہے کہ یہ مولوی فضائل بڑے پڑھتا ہے. بھائی ناز کرو کہ فضائل والا گھرانہ تمہیں ملا ہے. کیا بات ہے, کیا بات, خدا کی قسم, کیا بات, کیا بات. واللہ باللہ ثم اللہ, واہ, اس گھر کو جو فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں دنیا میں اور کسی کے مقدر میں نہیں آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تمہیں بن مانگے اللہ نے نعمت عطا کر دی کہ تمہیں اس گھر میں بھیجا کہ جس کی چھت پہ غازی کا علم لگا ہوا ہے. کیا ہو, کیا ہو. تمہیں اس ماں کی گودی میں بھیجا کہ جو علی ولی اللہ کی لوریاں دے کے تمہیں سلایا کرتی تھی. کیا ہو. اور تمہیں کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ, علی کے فضائل پڑھا کرو. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, شاید ہضم ہو یا نہ ہو. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ہضم نہ ہو تو مجھ سے پوچھئے گا, ماشاءاللہ. ایک دوسرے سے نہیں. ماشاءاللہ. پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں. جزاک اللہ. پیغمبر نے بس 2 چیزیں پہنچائیں, ماشاءاللہ. ایک اللہ, ایک علی. واہ, ایک توحید, ایک ولایت. واہ, مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو, واہ, یا توحید کا پیغام پہنچایا یا ولایت کا پیغام پہنچایا. واہ, اس کے علاوہ پیغمبر نے کچھ کیا ہی نہیں. واہ. ماشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. میں جزاک کہہ رہا ہوں جزاک اللہ. توحید اور ولایت پہنچائی. سامعین گرامی قدر, کیونکہ توحید کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا نہیں ہوتا, بلکہ توحید کا مطلب خدا کے حکم کے مطابق زندگی کو گزار